بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اور جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پورا ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں مؤذن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی کہ وہی کلمات جو شروع میں پکارے گئے وہی آخر میں پکارے جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے دنیا گول ہے نا، تو اسی طرح جو شروع میں الفاظ ہیں وہی آخر میں الفاظ ہیں، اور پھر بیچ کے الفاظ بھی ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہوتے ہیں، تو دنیا کی گولائی بھی ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے۔ آخر میں وہی کلمات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے نماز کے لیے آ جائیے، اور اگر آپ اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتے تو بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے لیے ایک فلاح اور کامیابی کا دروازہ کھولتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے بڑا تھا اور ہمیشہ سے بڑا ہے اور ہمیشہ بڑا رہے گا۔ ہماری کوتاہیوں سے یا ہمارے بڑا نہ ماننے سے اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، البتہ نقصان ہمارا ہی ہوگا، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے، تو دنیا اور آخرت کی فلاح ہم نہیں پا سکتے۔ دنیا اور آخرت کی فلاح جو ہے وہ اسی میں مضمر ہے، اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نہ صرف عبادت کریں بلکہ کوشش یہ کریں کہ پورے حق کے ساتھ اس کی عبادت کو ادا کریں، اور جیسے وہ دعا ہے نا، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح تیری عبادت کریں جیسا اس کا حق ہے، اس طرح شکر ادا کریں۔ تو نماز دراصل شکر کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ جب ہم نے پہلے پڑھا کہ ہم الحمد شریف اس میں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور پھر ہم تسبیحات ہم نے پڑھیں، رکوع کی تسبیحات اب آگے چل کے ہم پڑھیں گے اذان کے بعد، تو وہ سب کچھ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی حمد و ثنا کے لیے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہی دراصل کامیاب لوگ ہیں، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی نعمتوں میں اضافہ نہیں فرماتا، اگر کمی نہیں کرتا تو شکر کرنے سے آپ کی نعمتیں بھی بڑھتی ہیں۔ اسی طرح فلاح اور کامیابی بھی جب ہی حاصل ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے اسی سے اس کو اپنا حاجت روا مانتے ہوئے اسی سے اپنی سارے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں گے، اس کے راستے پر چلیں گے، اور جو باتیں اس نے کہی ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے ہی آپ کی فلاح ہے تو ان ساری باتوں کو فالو کریں گے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جھوٹ کتنا زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ نماز اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نماز بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو اگر نماز نے آپ کو بری باتوں سے نہیں روکا، بے حیائی سے نہیں روکا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صلاۃ میں، آپ کی نماز میں کوئی نہ کوئی کمی اور کجی رہ گئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کمی اور اس کجی کو دور کریں تاکہ آپ کی نماز اچھی ہو۔ آپ کی نماز اچھی ہوگی تو آپ کی زندگی خود بخود اچھی ہو جائے گی، آپ بری باتوں سے بچیں گے اور بے حیائی کے کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ و معمون رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام نمازوں کے اوقات پر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے ہمیں اس طرح نماز کی ادائیگی کی توفیق دے۔ آمین الہی آمین۔ السلام علیکم۔